کہ جب وہ آخری مشکل آسان ہو گئی کہ دم اٹک رہا ہے، آخری مشکل ہے، تو اللہ تعالیٰ زندگی کی عام مشکلات کو بھی آسان کرے۔ اس عقیدے اور یقین کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت۔ اب یہ تو سارے مضامین آئیں گے آپ کے سامنے۔ کیا سورہ یاسین کی یہ تاثیر واقعی ہے؟ یہ بھی ایک بات میں آپ سے عرض کروں۔ وہ عرب اہل زبان تھے، وہ سورہ یاسین پڑھتے تھے، سورہ یاسین کے معنی خود سمجھتے تھے کیا کہہ رہا ہے، کیا خطاب کیا ہے پروردگار عالم نے بندوں کو۔ یاسین ہے انسان، یاسین یہ مخفف ہے انسان کا، یاسین انسان مخاطب ہے، اہل ایمان نہیں صرف، یاسین ہے انسان، ہے انسان، انسان مخاطب ہے۔ وہ عرب کا انسان جب سورہ یاسین پڑھتا تھا وہ اس کے معنی اور مطالب کو خوش ہو۔ لیکن قرآن کریم اور قرآن کریم کی تاثیر نے صرف اہل زبانی کو نہیں، غیر اہل زبان کو بھی بدلا۔ یہ عرض کرتا ہوں، حق ہے جو کچھ کہا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حق بالکل۔ تجربے کی پوری تاریخ ہے، عربوں کو بدلا، عربوں میں انقلاب آیا ہے، وہ تو عربوں کے ساتھ ہے۔ میں آپ کو ہندوستان کی ایک مثال دیتا ہوں۔ ہندوستان کی مثال یہ ہے کہ جب مسلمانوں نے سندھ فتح کر لیا تو راجدھانی وہاں قائم کی ہے، منصورہ اس کا نام ہے۔ سندھ میں مسلمانوں کی جو پہلی راجدھانی بنی اس کا نام منصورہ رکھا تھا، منصورہ۔ تو جس وقت سندھ کے حاکم حضرت عمر ابن عبدالعزیز کے لڑکے حضرت عمر تھے، یہ بہت بڑے آدمی ہیں عمر ابن عبدالعزیز، بنی امیہ خلیفہ راشد کہا گیا ہے کہ 5ویں خلیفہ راشد تھے، اتنا عدل و انصاف، عمر ابن عبدالعزیز۔ ان کے لڑکے عمر یہ حاکم سندھ تھے۔ تو گجرات کے ایک بڑے ہندو راجا ہے جو ہندوستان کے بڑے حصے پر حکمراں تھا، ولبھ رائے، مہاراجا ولبھ رائے۔ اس نے حاکم اسلام کو لکھا حضرت عمر کو کہ آپ مجھے اسلامی عقائد سے آگاہ کرائیے، کیا کہتا ہے اسلام، یہ بتائیے۔ تو حضرت عمر نے تلاش کیا تمام سندھ میں کوئی ایسا عالم ہے۔ اب دیکھیے ابھی ابتدائی دور ہے، 100-200 برس ابھی اسلام کی حکومت میں نہیں گزرے، چند سال گزرے ہوں گے۔ تلاش کیا ایک عالم، ایک عراقی عالم، تو میں نے کہا کہ فلاں عراقی عالم بلاؤ۔ کہا تم مہاراجا ولبھ رائے کے لیے قرآن اسلام کے عقائد لکھ کر بھیج سکتے ہو، اور زبان سنسکرت، یہ ہندی آسانی تو اب چلی ہے، ٹھیک سنسکرت زبان۔ کہا امیر المومنین نے کہا ٹھیک سنسکرت میں اس عراقی عالم نے ایک بہترین مرصع نظم تحریر، سنسکرت میں نظم۔ جو وحشت آتی ہے نا ہم میں، ہندی کے نام سے وحشت، سنسکرت کے نام سے وحشت، انگریزی کے نام سے وحشت، اگر یہی وحشت ہمارے اسلاف میں ہوتی تو اسلام کی اشاعت کا ہوتی۔ یورپ میں کس نے اسلام کی اشاعت کی؟ جو اہل زبان، یہاں کو اہل زبان بن گئے۔ عراق کا عالم اور سنسکرت کا شاعر، مذاق نہیں ہے کسی زبان کا شاعر بن جانا، کسی زبان میں نثر لکھ دینا وہ تو آسان ہے،
اور کسی زبان میں شاعر بننا، اور سنسکرت جس کو انتہائی مشکل زبان کہتے ہیں، وہ ایک اعلیٰ درجے کی نظم کہیے ابھی بھی کہا یہ مہاراجا کو بھیج دیں، گجرات کے مہاراجا، گجرات میں راجدھانی تھی، وہ نظم اس کے سامنے آئی، اس میں توحید پر، رسول پاک کی رسالت پر، آخرت پر، ان عقائد پر جو اشعار لکھے وہ تو جھوم گیا، یہ ہے اسلام۔ اس نے دوبارہ قاصد کو بھیجا اور کہا کہ اس عراقی عالم کو آپ کچھ عرصے کے لیے میرے پاس بھیجیں تاکہ میں براہ راست اس سے اسلام سمجھوں، اسلام کیا ہے۔ اس عراقی عالم کو بھیج دیا، وہ گجرات آ گیا، کئی سال یہ عراقی عالم اس مہاراجا کے پاس رہے۔ اس نے کہا مجھے قرآن کریم کی تفسیر سنائیے، جو آپ کے یہاں ام الکتاب ہے، اصل ہے، قرآن کلام اللہ، قرآن کی تفسیر سنائیے۔ اس عراقی عالم نے سورہ یاسین کا انتخاب کیا اور سورہ یاسین کی تفسیر اس مہاراجا کو سنانی شروع کی میں نے، اور وہ جو انہوں نے واپس جا کر رپورٹ دی، اور یہ واقعہ کسی نے لکھا، یہ واقعہ لکھا عجائب الہند کتاب ہے۔ عرب کے وہ ابتدائی سیاح جو ہندوستان آئے ان میں ایک سیاح ہے شہر ابن یار، ایک تو البیرونی ہے اور بھی ہے، ایک شہر ابن یار ہے، وہ 4ویں صدی میں ہندوستان آیا ہے۔ یہ جستجو تھی اہل حق، 4ویں صدی میں ہندوستان آیا اور اس نے آ کر ہندوستان کے حالات کا جائزہ لیا، یہاں اللہ کا دین کس طرح پھیلے گا، یہاں کے رسم و رواج کیا ہیں، یہاں کی زبان کیا ہے۔ کوئی نیا دین آسانی سے نہیں پھیلا کرتا، جس نئے عقیدے اور نئے دین کو پھیلانا ہو، جس قوم میں پھیلانا ہو، جس ماحول میں پھیلانا ہو، اس ماحول کو سمجھنا، اس ماحول کی زبان کو سمجھنا، اس ماحول کے رسم و رواج کو سمجھنا، اس ماحول کے جذبات کو سمجھنا، یہ سمجھنا کہ یہ کن لوگوں کو اپنا بڑا مانتے ہیں۔ اور چھوڑ لیا ہے نا اس نے، تو ہمارے مقابلے پر مثالیں دے رہا، اور مثالیں کس طرح دے رہا ہے؟ اشارہ ہے کہ قریش کے لوگ پرانے قبرستان سے ہڈیاں اٹھا لاتے تھے، گلی چڑھی ہڈیاں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کہتے جناب کیا مرنے کے بعد زندگی ہے؟ یہ ہڈیاں زندہ ہو، یہ بھر 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 کر رہی ہیں، یہ ہڈیاں بول رہے ہیں ہڈیوں، یہ ہڈیاں زندہ ہوگی، تو جناب معاف کیجیے گا، یہ تو آپ ہی کی عقل میں آ سکتا ہے، یہ ہڈیاں زندہ ہوگی۔ یہ مثالیں لا رہا ہے ہمارے نبی کے سامنے، بھول گئے اپنی حقیقت کو۔ آگے کہا وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ، بھول گیا، حقیقت بھول گیا، یاد نہیں ہے، یاد دلاؤ، اس کو واقعی خود یاد نہیں ہے، یہ قطرہ کا پانی کا، اس کو یاد نہیں ہے یہ کتنی گندی منزلوں سے گزر کے آیا ہے، کتنی گندی منزلوں سے گزر کے آیا ہے، یہ تو اس قابل نہیں تھا کہ میری بارگاہ میں آ کر سر جھکائے، جن منزلوں سے گزر کے آیا ہے، یہ تو میری عنایت تھی، میں نے کہہ دیا کہ اگر میری بارگاہ میں آنے کے قابل بنائے تو خالی وضو کر لیا کر، اور اگر جنابت ہو تو غسل کر لیا کر، تو پاک ہو گیا، میری بارگاہ میں آنے کے قابل ہو گیا، ورنہ یہ گندا وجود یہ اللہ کی جناب میں اور سامنا کرنے کے قابل تھا، کام کیا اس نے،
خالی وضو اور غسل کا ایک آسان نسخہ تجویز کر دیا کہ پانی بہا لو، اگر وہ سارے جسم پر نہ ہو ہاتھ پیروں پر آ جاؤ، اب تم پاک ہو، اب تم اس قابل ہو کہ اس زبان سے مجھ کو یاد کر سکو، ورنہ اس قابل نہیں، گندے سن دیا کا بنا کیا کل بھول گیا، یاد دلاؤ کون ہے؟ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کہا اور بھول کر کیا کہہ رہا ہے؟ میں ہوگی نظام دہیا ربی، کون زندہ کرے گا ان ہڈیوں کو جب یہ پوشیدہ ہو چکی ہے؟ قل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جواب دے دیجیے، ناراض ہو کر نہیں، نادان ہے، بیوقوف ہے، بیوقوف ہے، جلد باز ہے، وکان الانسان عجولا، شیطان کے رگڑے میں آ جاتا ہے فوراً، ذرا اس کا سامنا نہیں کرتا ہے کیا کہہ رہا ہے، جہاں اس نے آ کر برا وسوسہ ڈالا وہ بگڑ گیا۔ فرمایا پیار محبت سے آپ ان سے کہیں، کیا کہیں آپ ان سے؟ یحیی الذی انشأہا اول مرہ، اے نبی ان کو بتائیں آپ، ہاں وہی اللہ ان ہڈیوں کو زندہ کرے گا جس اللہ رب العالمین نے پہلی بار ان کو وجود بخشا ہے۔ کہاں سے آ گئی ہڈیاں؟ ماں کے پیٹ میں، ماں کے پیٹ میں یہ ہڈی کہاں سے آ گئی؟ یہ کھوپڑی کی ہڈی ماں کے پیٹ میں آ گئی جو ٹوٹتی نہیں، یہ ریڑھ کی ہڈی آ گئی، یہ نلی کی ہڈی آ گئی، کہاں سے آئی؟ ایک پانی کا قطرہ کن کن منزلوں سے گزرا اور گزرنے کے بعد پھر وہ کہاں آیا؟ وہاں آیا جہاں وہ ایک اعلیٰ قسم کی مخلوق بن کر کھڑا ہو گیا۔ اے پیغمبر ان سے کہتے ہیں آپ، قل یحیی الذی انشأہا اول مرہ، جس نے